اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کا کچھ ایسا مقصد ہوتا ہے، کچھ ایسی تمنا ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے کہ وہ کام ہو جائے، مگر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، مگر کوشش کر کے وہ تھک جاتا ہے، مگر اس کا کام نہیں ہوتا۔ کام بھی جائز ہوتا ہے مگر وہ حل نہیں ہو پا رہا ہوتا کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں، جس عمل کو اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی ایسا مقصد جس کے حصول میں ناکام رہے ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے بھائی بہن جن کی جو جائز خواہشات ہیں، جو جائز تمنا ہے، وہ پوری فرما دے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، سب مل کر دعا کریں گے۔ ان بابرکت راتوں میں کیا پتہ کوئی آمین کہے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ بہت ہی مختصر سا عمل، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر کسی سے گفتگو کیے بغیر آپ نے ایک مرتبہ صرف سورہ صاد پڑھنی ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہوگی، انشاءاللہ تعالی 7 دن سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ یقین کامل کے ساتھ کریں، اور یہ عمل مسلسل 7 دن آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز جو کہ ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے لازمی ادا کرنی ہے، اور حقوق العباد کی پابندی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور اچھی بات کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔